کے جانے کے بعد صداقت کے تاجدار کی زیارت کرنے کے بعد اب ابو جہل نے صدیق اکبر سے کہا، اے صدیق اکبر بتا صحیح، اب ذرا جا کے سنیے گا، اے صدیق اکبر بتا تو صحیح، اگر کوئی کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں گیا اور یہ سارے معاملات طے کر کے جنتوں کو دیکھ کے حور و غلمان کو دیکھ کے اور پھر سب کے نام لگا کے پھر وہاں سے خدا کا دیدار کر کے کلام پا کے بیت المقدس بھی اور تمام معاملات کرنے کے بعد رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گیا، اگر کوئی یہ کہے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سوچ کے فرمایا نہیں، ممکن تو نہیں، ممکن تو نہیں ہے۔ جب اس نے آپ نے انکار کر دیا نا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اب ابو جہل نے پھر کہا پھر سوچ لو، اگر کوئی کہے کہ میں ہو کے آیا ہوں، آپ نے بولا نہیں ہو سکتا، اور اس نے کہا اچھا اگر نہیں ہو سکتا تو پھر سنو، یہ بات یہ دعویٰ تمہارے مصطفیٰ کریم نے کیا کہ میں رات کے رات ہو کے آیا ہوں۔ جب اس نے کہا نا یہ حضور نے کیا، تو اب صداقت کے تاجدار صدیق اکبر کہتے ہیں اور جھلے تو کہتا تھا کوئی کہتا وہ کوئی ہے، وہ کوئی ہے، ارے تو اس کو کوئی کہتا ہے، اگر حضور نے کہا نا کہ میں گیا تھا اور ہو کے آیا ہوں تو وہ سچ فرماتے ہیں۔ اگر حضور کہتے ہیں کہ میں گیا اور ہو کے آیا تو میرے آقا سچ فرماتے ہیں، وہ جا بھی سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جاہل تو حضور کی بات کرتا ہے۔ یہ بات جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں یہ میں پہلی مرتبہ بیان کروں گا، یہ میں پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں، اور ایمان تازہ کیجیے اس بات پر۔ وہ کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ حضور نے یہ بات کی اور پھر پریشان ہے کہ پتہ نہیں گئے ہیں کہ نہیں گئے، میں تجھے اگلی بات نہ بتاؤں، بولو میں تجھے اگلی بات نہ بتاؤں، تو کہتا ہے حضور کے جانے پہ شک کرنے والے، میرا ایمان تو یہ ہے کہ جس کا غلام جبریل ایک دن کے اندر کئی مرتبہ سدرہ پہ جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے، اس کا آقا بھی کئی بار جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے۔ جب غلام جا سکتا ہے تو آقا کیوں نہیں جا سکتا؟ ارے جا بھی سکتے ہیں اور حضور آ بھی سکتے ہیں۔ اس پر میرے حضرت صدیق اکبر نے جو تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، جو تیسرا جملہ صداقت والی زبان سے، اس زبان سے جس زبان کی صداقت کی گواہی خدا کا قرآن دیتا، سبحان اللہ، اس زبان سے تیسرا جملہ جو ارشاد فرمایا، میرا وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کی زبان بے ساختہ ان کی شان میں سبحان اللہ کیا اٹھے گی کہ حضرت صدیق اکبر نے ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کے جب یہ کہا کہ میرا یار جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے، کیونکہ ان کا غلام جبریل بھی جاتا ہے اور آتا ہے، آقا بھی جا سکتا ہے اور آقا آ بھی سکتے ہیں، اور تیسری بات سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو اور بات کو آگے لیے چلتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں نا کہ ابھی تو کہتا ہے کہ آقا نے یہ کہا کہ میں گیا اور ہو کے آیا، اگر حضور یہ کہتے تھے کہ خدا ہو کے گیا ہے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر حضور کہتے تھے کہ میں نہیں گیا بلکہ خدا آیا تھا ملنے کے لیے تو صدیق اکبر اس کی بھی گواہی دیتا، میں اپنی بھی گواہی دیتا۔ اور جب یہ بات ہو گئی ابو جہل کے ساتھ اور صدیق اکبر چل کے حضور کی بارگاہ میں آئے، ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں انت صدیق انت صدیق انت صدیق، تو سچا تو سچا تو سچا۔ تین مرتبہ حضور نے حضرت جناب ابوبکر صدیق کو سچا کہا اور بولا جسے میرے مصطفیٰ کی زبان سچا کہے، سبحان اللہ، نہیں بولے آپ جسے میرے رسول کی زبان سچا کہے، اس سچے سے صرف محبت وہی کر سکتا ہے جو خود سچا ہو، تو جو خود ہی سچا نہ ہو
محبت کرے گا؟ بولو سارے، وہ تو نفرت کرے گا، وہ تو گالیاں دے گا. پتا چلا سچوں سے محبت صرف سچے ہی کرتے ہیں، جھوٹے نہیں کرتے. اور میرے آقا نے صدیق اکبر کو سچا کہا، اور میں اس بات کو کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ میرے آقا کے بعد پوری کائنات کے اندر جس نے کوئی سچا دیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات کو دیکھنا. حضرات محترم، اس سے پہلے کہ آپ دور نہ چلے جائیں، میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات آپ کے دلوں میں ڈال دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کہ اگر حضور کہہ دیتے کہ خدا ہو کے گیا تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. اور حضور کے آنے کے بعد، پاس آنے کے بعد انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق کے لقب پانے کے بعد حضور کے اعلان نبوت تک میں آپ کو یہ چلتا ہوں کہ میرے آقا کے اعلان نبوت کرنے کے 18 یا 25 سال پہلے، حضور کے اعلان نبوت کرنے کے 18 یا 25 سال سے پہلے حضور ملک شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے. جب حضور تجارت کے لیے تشریف لے گئے شام کے اندر، اسی وقت اس شام کے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے. حضور بھی شام میں اور صدیق اکبر بھی، بولو نا، شام میں. شان صدیق سن کے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سبحان اللہ. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ان کی شان سن کے ذرا مسکراتے بھی ہیں، ان کی شان ہی برابر پر آ جا. بالکل. اور صدیق، اور آپ کو میں ایک اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ منجد اٹھا لیں، جو لغت کی کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر ترجمے ہوتے ہیں ناموں کے. آپ کا نام ہے ابو بکر، ٹھیک ہے، لیکن بیٹا بھی آپ کا بکر نہیں، آپ کی کنیت ہے. پوری کتابیں اٹھا دیکھنے میں آپ کو ایسی دلیل دینے لگا ہوں، ایسا دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ آپ اگر مجھے جھوٹا پائیں تو آپ میرے ساتھ جو چاہیں وہ کر لیں، میں آپ کو جو بات کرنے لگا وہ سنیں، اور آپ کا ایمان تازہ نہ ہوا تو میں آپ کا مجرم. بکر کا معنی قرآن میں، منجد میں اور دوسری کتابوں میں، لغت کی کتابوں میں جا کے ڈھونڈ لیں. منجد کے اندر، لغت کی کتابوں کے اندر بکر کا مطلب ہے ایک، پہلا. کیا ہے؟ بولو، پھر بولو، پہلا. کیا ہے؟ پہلا. یہی تو ہم کہتے ہیں ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر. اور کئی نعت خان الٹی سیدھی سوچوں والے پڑھتے ہوتے ہیں علی دا پہلا نمبر. ہم کہتے ہیں بھائی علی دا جنہ شان ہے وراء ہے، لیکن جنہوں علی دے اپنے امام کھلاڑی ہوتے ہونا اس ابو بکر دا پہلا نمبر. پھر فاروق دا دوسرا نمبر، عثمان غنی دا علی دا چوتھا نمبر. اسی علی نو چوتھا کہہ کے علی دے پیچھے ہاتھ بن کے مولا علی نو پوچھنیا کہ تسی نہیں منے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں بھی پہلا منیا تے پیچھے نمازاں بھی پڑھی جا رہے. جھگڑا ختم. ہمارا ایمان یہ ہے، ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، مصطفیٰ کریم کو مصطفیٰ مانتے ہیں خدا کے بعد، اور حضور کے بعد تمام انبیاء، اور پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کرام میں. ٹھیک ہے، یہ ان کے درجے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ دینے والی ذات اللہ. بولو نا یار، یہی بات ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی رزق، مال، جان، اولاد اللہ دیتا ہے، لیکن صدقے مصطفیٰ کے دیتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہمیں صحابہ کرام کے در سے ملا، یہی ان کے در سے ملا. حضرت میرے آقا شام کے اندر، صدیق بھی شام کے اندر. رات ہوئی، صدیق اکبر سو گئے. سوتے ہوئے خواب کے اندر حضرت صدیق اکبر نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 14ویں کا چاند اترا ہے اور میری جھولی میں آ گیا. جاگتے ہوئے کہو مجھے پتا چلے جاگتے ہوئے. آسمان سے چاند اتر کر صدیق اکبر کی گود میں آ گیا.
اب اٹھے صبح اور صبح اٹھ کر شام کے اندر ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ، اسے بحیرہ بھی کہتے ہیں، جس نے حضور کی تصدیق کی ہے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا، جسے عیسائی سارے عیسائی مل کر جسے اپنا سب سے بڑا کہتے تھے نا، وہ راہب، اس کا نام تھا بحیرہ بھی کہتے ہیں۔ اسے جا کے جناب صدیق اکبر نے یہ خواب سنایا، اے بحیرہ میں خواب لے کے آیا ہوں، اس کی تعبیر بتا۔ کہ میں نے کہا رات کو خواب دیکھا کہ میری گود کے اندر آسمان سے چاند اترا اور میری گود کے اندر آ گیا، اس کی تعبیر بتا۔ جب راہب نے تعبیر سنی اس کے ہوش اڑ گئے، اس نے اپنی آنکھوں سے صدیق کا دیدار کیا پہلے، سبحان اللہ، اور جناب صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس نے آپ کی تعبیر سنائی۔ اگر چاہتے ہیں کہ تعبیر میں سناؤں آپ تو قیمت تو بنتی ہے نا، کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کو قیمت تو دیتے ہیں، تو مجھ سے لینے کی قیمت سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ جناب ذرا مجھے اس خواب کی تعبیر تو بتائیں۔ وہ ہے اسلام والا نہیں، وہ کلمے پڑھنے والا نہیں تھا، حضور پر ایمان لانے والا نہیں تھا، لیکن ہاں اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اس نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں دیکھ رکھی تھی، اس نے کہا اے ابو بکر، اے صدیق اکبر، جب اس نے یہ خواب سنا جواباً تعبیر بتاتے ہوئے کہتا ہے ایک وقت آئے گا وہ نبوت کا چاند، چودھری کا چاند جو طلوع ہو چکا ہے وہ تیری گود میں آئے گا۔ نبوت والا چاند وہ اترے گا، وہ تیری گود میں آئے گا، اور تو نبی آخر الزمان کا ساتھی ہوگا، ان کا کلمہ بھی پڑھے گا، ان کا رفیق بھی ہوگا، اور ان کا ساتھ تیری گود میں بھی آئے گا۔ اب اگلی بات تب کروں گا جب آنکھیں بند کرو سبحان اللہ کی صدا لگاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ بات سنی، اس نے اسی وقت کہا اے صدیق جا تو رہے ہو، ہاں تعبیر پوچھ لی، چلے جاؤ، لیکن ہاں جب ان سے ملاقات ہو میرا سلام بھی دینا، میرا سلام ہے ان تک پہنچا دینا۔ اب صدیق اکبر حضور کے سامنے، جس دن حضور کے سامنے آئے اور آقا سے آ کے ملاقات ہوئی، اور حضور سے ملاقات کرنے کے بعد صدیق اکبر کہتے ہیں آقا مجھے کوئی معجزہ دکھائیں، مجھے کوئی نشانی بتائیں کہ میں نشانی دیکھوں، معجزہ دیکھوں، مجھے آپ پر یقین آ جائے واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے آقا کا جملہ سن اور ایمان تازہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر، وہ جو خواب دیکھا تھا شام میں، کیا وہ میری نبوت کی دلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ دلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ صدیق اکبر مسکرا رہے ہیں اور آقا فرما رہے ہیں اے صدیق مسکراتے جاؤ گے یا اس کو سلام بھی دو گے؟ جس نے سلام دیتا یا اس کو سلام بھی دو گے؟ اب حضرات محترم مجھے اس بات پر بالکل اتفاق کرنا چاہیے تھا اور بالکل راضی ہو کے یہ بات آپ کو سنانی چاہیے تھی کہ اس لیے حضرت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شان سے ان کی تربیت فرمائی کہ میرے آقا کے جانے کے بعد جب اسلام کھڑانے لگا تو حضرت صدیق اکبر نے اس کو اس شان سے سنبھالا کہ دیکھنے والوں نے بیک زبان یہ بات کہی ہاں اگر اس مسلح کا وارث حضور کے بعد اگر کوئی ہے تھا تو وہ صدیق اکبر ہی ہے، تو وہ صدیق اکبر ہی ہے۔ اب اگلی بات سنا دو، اگر آپ ایک حدیث سے بات اس کی دلیل کو یہ نہ کہہ کہ مسلح کے وارث کی بات کر کے حضور نے شاہ صاحب نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ میرے آقا کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کے گزارش پیش کی، یہ دلیل دیکھو کیسی ہے، حدیث ہے، انہوں نے ایک گزارش کی، کوئی معاملہ پیش کیا، میرے حضور نے فرمایا پھر آنا، جاؤ پھر آنا۔ وہ جانے لگے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ہاتھ باندھے صحابی نے، اور ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آقا اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہو، میں تو معاملہ لے کے آیا، آپ نے فرمایا پھر آنا، اگر حضور میں چلا جاتا ہوں لیکن پلٹ کے آؤں آپ کے پاس، پھر کبھی آؤں آپ موجود نہ ہو
حضور میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو صدیق اکبر کے پاس جانا. سبحان اللہ. کس کے پاس جانا؟ صدیق اکبر کے پاس. کس کے پاس جانا؟ صدیق اکبر کے پاس جانا. کیونکہ وہ رفیق مصطفیٰ بھی ہیں, وہ رفیق یار بھی ہے اور یار غار بھی ہے. حضرت میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے درمیان محبت کو کس شان سے دیکھا. شاید میں نے یہ پہلے کبھی بات سنائی, چلے اگلے جمعہ سنائیں گے. ایک مسئلہ بھی سامنے لا کے رکھا ہے, اس پر بھی 2 منٹ لگانے ہیں. میں آپ کو پہلے وہ ایک واقعہ جس کی یہاں پر فرمائش کی گئی حضرت صدیق اکبر کی شان میں, وہ واقعہ بھی سن لیں. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ وہ بازار تھا کہ سامنے سے صدیق اکبر آ رہے تھے اور دوسری جانب سے جناب مولا علی آ رہے تھے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ کہہ دیجیے. جو خود کو صدیقی سمجھتا ہو, کیا جو خود کو صدیقی سمجھتا ہو, نقشبندی سمجھتا ہو اور پھر خود کو حیدری بھی کہتا ہو, اب اس کے دونوں پیر آ رہے ہیں, ایک طرف سے صدیق آ رہے ہیں, دوسری طرف سے علی آ رہے ہیں. بلند آواز سے کہو, بلند آواز سے کہو. دونوں ایک صداقت کا تاجدار, ایک شجاعت اور ولایت کا تاجدار, دونوں آ رہے ہیں. اور حضرت صدیق اکبر نے دیکھ کے مولا علی کو مسکراہٹ کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یوں چہرہ دیکھا علی کا اور علی پاک کا چہرہ دیکھ کے مسکرا پڑے. پتا چلا علی کا چہرہ دیکھ کے, علی کا ذکر سن کے مسکرا دینا صدیق اکبر کی سنت ہے. آپ بھی مسکراؤ نا ذرا. صدیق یہ کس کی سنت ہے؟ ابو بکر صدیق کی. اور جناب مولا علی کا چہرہ دیکھ کے حضرت صدیق اکبر مسکرا پڑے اور علی پاک نے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا تو مسکرا پڑے. پتا چلا جو صدیق کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے حقیقی علی والا وہی ہوتا ہے. دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا, یہ بھی مسکرائے, یہ بھی مسکرائے اور آپ کے چہرے ٹمٹمائے. دونوں مسکرائے, قریب آئے, سلام ہوا, گلے لگے, پوچھا اے علی بتاؤ تو صحیح. ماشاءاللہ. پہلے پوچھا حضرت صدیق اکبر سے, اے صدیق بتاؤ تو صحیح, آپ نے مجھے دیکھ کے یہ مسکراہٹ کیوں کی؟ سبحان اللہ. یہ آپ کا چہرہ سمائل والا, مسکراہٹ والا, یہ خوشی والا کیوں بن گیا؟ اب حضرت مولا علی کے الفاظ سناؤں اگر آپ کی اجازت ہو. حضرت مولا علی کہتے ہیں میں آپ کے حضرت صدیق اکبر نے جب آپ نے پوچھا اے صدیق مسکرائے کیوں, تو صدیق کہتے ہیں کہ میں اس لیے مسکرایا, میرے چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے آئی کہ مجھے سرکار کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ جنت میں جانے کی ٹکٹ علی دے گا. سبحان اللہ. حدیث ہے, مولوی کی بات ہو تو رد کر دو. وہ کہتے ہیں میں نے سرکار سے سنا تھا جس کو جنت میں جانے کی اجازت علی دے گا جنت میں وہی جائے گا. وہ بات میرے ذہن میں آئی, میں مسکرا پڑا. علی آپ بتاؤ. میں تو چلو اس بات پہ مسکرایا کہ جنت کی ٹکٹ ہولڈر آپ ہو, جنت میں جانے کی ٹکٹیں آپ نے دینی ہے. آپ کیوں مسکرائے تھے؟ اور اب بھی آپ میں سے کوئی چپ رہتا ہے, یہ اس کا مقدر ہوگا. آپ جانو اور صدیق اکبر جانے. جب آپ نے پوچھا علی آپ کیوں مسکرائے, تو مولا علی کہتے ہیں مجھے بھی حضور نے فرمایا تھا علی جنت میں جانے کی ٹکٹ اسے دینا جو صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے. جو بات جو شان صدیق اکبر کی آپ نے سماعت فرمائی, انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے جو ہر سال ہم جمعہ المبارک میں خصوصی تاجدار کانفرنس صداقت کانفرنس کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا جمعہ ہمارا جو حضرت صدیق اکبر کی تعلیمات اور آپ کی زندگی مبارک میں اور آپ کی افضلیت, حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر بقیہ صحاب میں جو آپ کی افضلیت ہے, افضل البشر بعد الانبیاء کا جو پورا ایک ٹاپک ہے, وہ انشاءاللہ اگلے جمعے
ہم مکمل بیان فرمائیں گے. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اگلے جمعہ ذرا جلدی تشریف لے آئیں. نماز بھی انشاءاللہ جمعے کی پڑھیں گے, سبحان اللہ, کیا بات, خوب ہے. نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر جو ہے, جو موجودہ دور کے فتنے چل رہے ہیں, یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم حضرت صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں, فاروق اعظم کے بھی غلام ہیں, عثمان غنی کے بھی غلام ہیں, اور مولا علی کے بھی غلام ہیں. پہلے صدیق اکبر کے غلام. اس لیے حدیث پاک میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا مردوں میں, وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے اور جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا عورتوں میں, وہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ. اور پھر حضرت بچوں کے اندر, لڑکوں کے اندر جس نے پہلے کلمہ پڑھا ان کا نام مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. اور چوتھی کلمہ پڑھنے والے جس نے سب سے پہلے پڑھا غلاموں کے اندر, وہ حضرت زید کا نام آتا. انشاءاللہ اس پر مزید اگلے جمعے یہ ہم بیان فرمائیں گے. گزارش میری یہی ہے کہ آپ ذرا وقت پر تشریف لے آئیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے آپ کا ذکر کر سکیں, شاعر شان طریقے سے. یہ سوال